بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کی اذان کی مدھم صدا ابھی فضا میں گونج ہی رہی تھی جب فائزہ نے اپنے بستر پر کروٹ لی۔ وہ ہمیشہ کی طرح تہجد کے وقت آنکھ کھول دیتی تھی، جیسے دل نے اندر سے جگا دیا ہو۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر اس اندھیرے میں ایک سکون تھا، ایک تعلق جو وہ صرف اپنے رب سے جوڑ کر محسوس کرتی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھی، آنچل کو سر پر درست کیا، وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے نمی بہہ رہی تھی، مگر وہ آنسو کسی دکھ سے نہیں، شکر اور محبت کے تھے۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہی دعا مچلتی رہتی تھی، یا اللہ میری زندگی تیرے دین کے لیے ہو جائے، مجھے اپنے قرآن کی خدمت کے قابل بنا دے۔ فائزہ محض 16 برس کی لڑکی، مگر اتنی بالغ، اتنی سنجیدہ کہ دیکھنے والا حیرت میں پڑ جائے۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جن کے خواب دلہن بننے، زیور پہننے یا شاپنگ کرنے کے گرد گھومتے ہیں۔ اس کا خواب صرف ایک تھا، قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، سکھانا اور اس کے نور کو دوسروں کے دلوں تک پہنچانا۔ ماں تو اس کے بچپن میں ہی وفات پا چکی تھی، یاد بھی دھندلی سی تھی کہ وہ کیسی تھی۔ کبھی کبھار خواب میں آتی تھی، مسکراتی ہوئی، دعا دیتی ہوئی۔ جب ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو فائزہ کی چھوٹی سی دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی، مگر تب اس کے والد کی ہمشیرہ خالہ زبیدہ بی بی نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ وہی خالہ جو خود بھی زمانے کے ستم کی ماری ہوئی تھی، مگر محبت کی ایسی دولت رکھتی تھی کہ فائزہ کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ خالہ زبیدہ نے فائزہ کو صرف پالا ہی نہیں تھا، بلکہ اسے سنوارا، پروان چڑھایا، جیسے کوئی مالی پودے کو ہر خطرے سے بچا کر تناور درخت بناتا ہے۔ فائزہ جب 7 سال کی ہوئی تو خالہ اسے قریبی مسجد کی قاریہ کے پاس لے گئیں۔ بس وہ دن اور آج کا دن، قرآن اس کا اوڑھنا بچھونا بن گیا۔ اس کی زبان پر ہمیشہ قرآن کی تلاوت جاری رہتی، آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے نور دل سے آنکھوں تک بہہ رہا ہو۔ محلے کی عورتیں جب اسے دیکھتیں تو رشک سے کہتیں، ایسی بیٹی نصیب والوں کو ملتی ہے، اتنی کم عمری میں اتنا ادب، اتنی حیا، سبحان اللہ۔ پردہ تو فائزہ کی پہچان بن گیا تھا۔ باہر جاتی تو مکمل عبایا، چہرے پر نقاب، نظریں جھکی ہوئی، آواز میں نرمی اور لبوں پر خاموشی کی مہر۔ کئی بار راستے میں لوگ آوازیں کستے، سوال کرتے، مگر وہ بے نیازی سے آگے بڑھتی رہتی۔ خالہ نے اس کے اندر یہ شعور راسخ کیا تھا کہ عورت کا اصل حسن اس کی شرم اور حیا میں ہے، اور فائزہ نے ان الفاظ کو زندگی کا اصول بنا لیا تھا۔ حتیٰ کہ مدرسے کی استانی بھی اسے دیکھ کر کہتی، فائزہ تم میں اللہ نے کوئی خاص ہی نور رکھا ہے، تمہیں اپنی حفاظت میں رکھا ہے، اپنے کام کے لیے چنا ہے۔ مگر جہاں کچھ لوگ تعریف کرتے، وہیں کچھ آنکھیں ایسی بھی تھیں جو حسد سے بھری ہوئی تھیں، خاص طور پر فائزہ کے چچا، جو اس کے والد کی بیماری کے بعد گھر اور زمین کی طرف نظریں گاڑے بیٹھے تھے۔ وہ بار بار یہ بات دہراتے کہ فائزہ کے ابا کو چاہیے کہ فائزہ کی شادی ان کے بیٹے سے کر دیں تاکہ جائیداد اپنے ہی گھر میں رہے، مگر فائزہ کو ان سب باتوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ چچا زاد لڑکا بگڑا ہوا ہے، دین سے دور، نماز روزے کا کوئی پتہ نہیں، اور اخلاق ایسا کہ اللہ کی پناہ۔ وہ کبھی فائزہ کو راستے میں چپکے سے اشارے کرتا، کبھی طنزیہ مسکراہٹوں سے اسے ہراساں کرتا، مگر فائزہ چپ رہتی، ضبط کے آنسو اندر ہی اندر نگل لیتی اور رات کو رب کے سامنے دل کھول دیتی۔ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، میرے دل کی حالت تو ہی دیکھتا ہے، مجھے اپنی حفاظت میں رکھ، مجھے اپنے دین کے کام کے لیے محفوظ کر لے۔ اس کا والد بیوی کے صدمے کے بعد اکثر بیمار رہتا تھا۔ پہلے تو سب سمجھتے تھے کہ یہ وقتی تھکن ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیماری بڑھتی گئی۔ دوائیں، ڈاکٹر، حکیم، عامل سب کے پاس گئے، مگر کہیں سے آرام نہ آیا۔ خالہ زبیدہ رات بھر اس کے لیے پانی گرم کرتی، سینے پر مالش کرتی، فائزہ قرآن پڑھ کر دم کرتی۔ کبھی کبھی فائزہ سوچتی، یا اللہ میری دعا میں کیا کمی ہے کہ ابا کو شفا نہیں ملتی، مگر اس کی امید کبھی نہیں ٹوٹتی تھی، اس کا ایمان کبھی نہیں لڑکھڑایا۔ وہ جانتی تھی کہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ کسی مصلحت سے ہی دیر کرتا ہے۔ فائزہ روز صبح مدرسے جاتی، بچوں کو قرآن پڑھاتی اور شام کو آ کر اپنے ابا کے سرہانے بیٹھ جاتی۔ اس کے ہونٹوں پر ہر وقت تسبیح جاری رہتی تھی، دل میں دعا کی صدا گونجتی رہتی تھی۔ اسے دولت سے نہیں، شان و شوکت سے نہیں، صرف اس دعا سے مطلب تھا کہ یا رب مجھے اپنا پسندیدہ بنا دے، مجھے قرآن کی خادمہ بنا دے۔ جب خالہ کبھی تھک جاتی تو فائزہ ان کے پاؤں دباتی، ان کے ہاتھ چومتی اور کہتی، خالہ اماں آپ نے مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اللہ آپ کو جنت میں میری ماں کے برابر جگہ دے گا۔ خالہ کی آنکھیں بھر آتی، وہ فائزہ کو گلے لگا لیتی اور کہتی، تو ہی میری جنت ہے بچی، تو ہی میرا سب کچھ ہے۔
وقت جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، فائزہ کی خوبصورتی اور دینداری کا چرچا بھی پھیلنے لگا۔ کئی جگہوں سے رشتے آئے، مگر ہر بار خالہ زبیدہ نے انکار کیا۔ وہ جانتی تھیں کہ فائزہ کا نصیب عام نہیں، اس کا رشتہ بھی خاص ہوگا، جس میں دنیا نہیں دین غالب ہوگا۔ خود فائزہ بھی ان سب باتوں سے بے نیاز تھی۔ اس کا دل صرف مدرسے، بچوں اور قرآن سے جڑا ہوا تھا۔ وہ اکثر خواب دیکھتی تھی کہ وہ ایک بڑی درسگاہ چلا رہی ہے، جہاں سینکڑوں بچیاں قرآن سیکھ رہی ہیں، اور ان کے دلوں میں بھی ویسا ہی نور ہے جیسا اس کے دل میں ہے۔ وہ خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی دعائیں مانگتی تھی۔ ایسے حالات میں فائزہ کے چچا کے عزائم اور بھی تیز ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر فائزہ کو آزادی ملی تو وہ اپنی درسگاہ قائم کر لے گی، زمین اس کے نام ہو جائے گی اور ان کے خواب خاک میں مل جائیں گے۔ وہ سازشوں میں لگ گئے، افواہیں پھیلائیں، دباؤ ڈالنے لگے، مگر فائزہ کے ایمان میں ذرا برابر لغزش نہ آئی۔ وہ جانتی تھی کہ ہر سازش، ہر آزمائش اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور جو صبر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ دن معمول کے مطابق ڈھک رہے تھے۔ ایک دن دروازے کی کنڈی لرزش پیدا کرتے ہوئے بجی، جیسے کوئی جان بوجھ کر اس گھر کے سکون کو چیلنج کرنے آیا ہو۔ فائزہ کی خالہ نے وضو کے پانی سے تر ہاتھ دوپٹے سے پونچھتے ہوئے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ فائزہ اپنے والد کے کمزور وجود کو سہارا دیتی بیٹھی تھی، جن کے جسم سے جیسے جان رخصت ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے، کھانسی کی ٹوٹتی ہوئی آواز اور چھاتی میں جمی ہوئی پرانی بیماری کا بوجھ، سب کچھ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ زندگی تو کب کی ہار چکی ہے، مگر باپ کی محبت نے ابھی ہاتھ نہیں چھوڑا۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ ایک دبنگ سا وجود کالی شلوار قمیض میں جوتے کی ایڑیاں بجاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہ فائزہ کا چچا تھا، وہی چچا جس کا چہرہ پہلے کبھی محبت کا عکس تھا، مگر اب لالچ اور ہوس نے اسے مسخ کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ، آنکھوں میں چھپی خود غرضی اور الفاظ میں لپٹی مٹھاس، سب کچھ مصنوعی اور قابل نفرت تھا۔ اس کے پیچھے اس کا بیٹا طاہر بھی موجود تھا، جس کی آنکھوں میں نہ شرم تھی نہ حیا، صرف غرور، غصہ اور بد تہذیبی کے آثار۔ چچا گویا ہوئے، بھائی جان، آپ کی طبیعت کا سن کر آیا ہوں، دل بہت پریشان ہو گیا تھا، سوچا آپ کا حال معلوم کر لوں۔ چچا نے آگے بڑھ کر بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اس لمس میں وہ نرمی نہ تھی جو خونی رشتوں میں ہوتی ہے، بلکہ یوں جیسے شکاری اپنے شکار کو سہلاتا ہے تاکہ اس کا آخری دم نکلنے سے پہلے وہ مطمئن ہو جائے۔ باپ نے بمشکل مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ فائزہ جو تھوڑی دیر پہلے تک باپ کے سینے پر سر رکھے سسکیاں بھر رہی تھی، چوکنی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس آدمی کا اچانک یوں آنا کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ چچا نے ادھر ادھر کی دو باتیں کی، موسم کا حال، محلے کے نئے راستوں کی شکایت، اور پھر اچانک اپنے اصلی بات کی طرف آیا۔ بھائی جان، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آپ کی حالت دیکھ کر دل بہت دکھی ہو جاتا ہے۔ سوچتا ہوں فائزہ کا بندوبست کر دیا جائے، طاہر تو ہے ہی اپنا، بچی بھی گھر میں رہے گی اور آپ کو بھی تسلی ہوگی کہ سب کچھ اپنوں میں ہی رہے گا۔ یہ بات نہ تھی کہ فائزہ نے یہ بات پہلی بار سنی ہو، لیکن چچا کے منہ سے سن کر جیسے کسی نے اس کے دل پر چاقو چلا دیا ہو۔ وہ ایک لمحے کو جم گئی، باپ کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں دکھ اور غصے کی ملی جلی روشنی چمکنے لگی۔ نہیں بھائی، یہ ممکن نہیں، فائزہ بھی قرآن مکمل کر رہی ہے، اسے علم کی طرف لگایا ہے، دنیا داری کے لالچ میں میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی تم جانتے ہو طاہر کی حرکات کیسی ہیں، وہ کوئی دیندار باعمل لڑکا نہیں ہے، نہ اس کی سوچ میں وہ پاکیزگی ہے جو میری بیٹی کو چاہیے۔ یہ سن کر چچا کے چہرے پر جیسے سانپ لوٹنے لگے۔ اس نے نگاہوں کے زاویے بدلے، گردن ذرا جھکائی اور پھر اپنی پرانی چالاکی پر واپس آ گیا۔ بھائی جان، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو ہر بات کا اندازہ نہیں ہے، طاہر اب بدل گیا ہے، وقت کے ساتھ سب کچھ سنبھل جاتا ہے، میں تو صرف آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، فائزہ کو اپنوں کے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں، جائیداد کا مسئلہ بھی سلجھ جائے گا، ورنہ بعد میں اجنبی لوگ آ جائیں گے۔ فائزہ کی خالہ اس وقت دروازے کے پاس کھڑی چپ چاپ سب سن رہی تھی۔ اس کا سینہ تیز دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ بات صرف طاہر کی شادی کی نہیں، بلکہ فائزہ کے حصے پر قبضے کی کوشش ہے۔ وہ تیزی سے اندر آئی اور فائزہ کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا جو اب لرز رہا تھا۔ فائزہ کے چہرے پر شدید اذیت اور بے بسی کی پرچھائیاں صاف جھلک رہی تھیں۔ طاہر نے جو اب تک خاموش کھڑا تھا، باپ کا انکار سن کر جیسے بھڑک اٹھا۔ اگر میں نے کچھ غلط کیا تھا تو کیا ہر وقت تانا ہی ملتا رہے گا؟ میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ صرف اتنا چاہا کہ آپ کی بیٹی کو عزت سے اپنا نام دوں، اور آپ ہیں کہ مجھے دھتکار رہے ہیں۔ آپ جیسے نیک بننے والے لوگ ہی بعد میں روتے ہیں کہ بیٹی برباد ہو گئی۔ اس کے الفاظ میں زہر تھا، تلخی تھی اور بے ادبی بھی۔
فائزہ نے سر جھکا لیا اور اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہنے لگے۔ اس کے سینے میں ایک گھٹن تھی، جیسے کمرے کی دیواریں اس پر تنگ ہو رہی ہوں۔ خالہ نے فائزہ کو اپنے سینے سے لگایا، اس کی پشت سہلائی اور دھیرے سے بولی، رو نہیں بیٹی، اللہ سب دیکھ رہا ہے، ان کا لالچ ایک دن انہی پر الٹے گا، تم اپنی جگہ پر قائم رہو۔ باپ نے ہاتھ کے اشارے سے چچا کو جانے کا کہا۔ میں بیمار ضرور ہوں، مگر بیٹی کی عزت پر سودا نہیں کر سکتا۔ طاہر کی نیت مجھے صاف دکھتی ہے، اگر میں مر بھی گیا تو فائزہ کی عزت کا محافظ اللہ ہے، تم نہیں۔ چچا کی آنکھوں میں اب بے بسی کے ساتھ غصہ بھی شامل ہو چکا تھا۔ وہ بھنایا ہوا اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے بھائی جان، جب قسمت تمہیں سمجھائے گی تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ دروازہ دھماکے سے بند ہوا اور فائزہ جیسے اس آواز سے لرز گئی۔ خالہ نے اس کے آنسو پونچھے، اس کے ماتھے پر پیار کیا اور کہا، بیٹی، اللہ نے قرآن تمہارے دل میں بسایا ہے، وہی تمہیں ان درندوں سے بچائے گا، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ فائزہ نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ خود کو پھر سے سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا، ایک بے چینی جو اسے راتوں کو جاگنے پر مجبور کرنے لگی، اور جو شاید اس کی زندگی کی داستان کا پہلا زخم تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا، آسمان پر چاند کچھ جھکا ہوا سا محسوس ہوتا تھا، جیسے زمین کی کسی دعا کا جواب سن رہا ہو۔ کمرے میں ہلکی روشنی میں فائزہ اپنے والد کے پہلو میں بیٹھی تھی، ان کی کمزوری کے باوجود ان کے ہاتھوں کو تھامے، اپنی آنکھوں میں وہ چمک لیے جو صرف وہی آنکھیں رکھتی ہیں جو کسی خواب کو برسوں سے دل میں سنبھال کر رکھتی ہوں۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر فائزہ کی سانسوں میں ایک بے تابی، ایک ببتا جیسے زبان مانگ رہی تھی، اور وہ الفاظ آخر کار دل سے نکل گئے۔ ابا جی، وہ آہستگی سے بولی، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں جو شاید میں کئی سالوں سے اپنے دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ باپ نے دھیرے سے اس کی طرف دیکھا اور فائزہ نے بات جاری رکھی۔ ابا جی، جب سے میں نے قرآن ختم کیا ہے، میرے دل میں ایک خواہش ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہماری بستی کی بیٹیاں بھی قرآن پڑھیں، دین سمجھیں، اپنی حفاظت کر سکیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک دینی درسگاہ ہو صرف لڑکیوں کے لیے، جہاں وہ عزت، علم اور دین کی دولت حاصل کریں۔ یہ کہتے ہوئے فائزہ کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ کوئی جذباتی خواہش نہیں تھی، بلکہ وہ خواب تھا جسے اس نے برسوں پہلے اس وقت دیکھا تھا جب وہ خود 5-6 سال کی تھی اور اپنے مدرسے میں اپنی استانی جی کے سامنے بیٹھ کر سورۃ الفاتحہ یاد کر رہی تھی۔ تب اس نے سوچا تھا، ایک دن میرا بھی ایسا مدرسہ ہوگا اور میں بھی پڑھاؤں گی۔ اس کا باپ جو کبھی کھیتی باڑی کرتا تھا، ایک چھوٹا سا زمیندار تھا۔ باپ نے اپنے باپ دادا کی چھوڑی گئی چند کنال زمینوں کو سنبھالا تھا، جن میں سے کچھ بھائیوں نے چھین لی تھی اور کچھ اس نے مزدوری اور سخت محنت سے دوبارہ خریدی تھی۔ محنتی تھا، صاف گو اور خدا ترس۔ اس کی آمدن زیادہ نہ تھی، مگر اس نے فائزہ کی تعلیم کے لیے کبھی کمی نہ آنے دی۔ اس نے ہر بکرے کی قربانی کی، ہر کھیت کی پیداوار کا حصہ فائزہ کے خوابوں میں لگایا، اور ہر بار جب کچھ پیسے بچتے وہ سوچتا کہ میری بیٹی کے کام آئیں گے۔ فائزہ کے یہ الفاظ سنتے ہی باپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے فائزہ کا ہاتھ چوما اور بولا، بیٹی، تو نے تو میرا دل جیت لیا، تو نے وہ بات کہی ہے جس کے لیے ہر باپ جیتا ہے۔ تو دنیا کی چکا چوند میں نہیں بہکی، بلکہ دین کو اپنی روشنی بنایا۔ اللہ گواہ ہے، جو زمین میری رہ گئی ہے وہ تیرے مدرسے کے لیے وقف کر دوں گا۔ اسی وقت اس نے خالہ زبیدہ کو آواز دی جو کچن سے چائے کا کپ لے آ رہی تھی۔ زبیدہ، تو نے سنا فائزہ کیا چاہتی ہے؟ یہ صرف میری بیٹی نہیں، یہ تو پوری قوم کی بیٹی ہے۔ میں زمین دیکھنے جاؤں گا اور جو سب سے بہتر جگہ ہوگی وہ خریدوں گا۔ خالہ زبیدہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ انہوں نے فائزہ کو گلے لگایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹی، تو نے واقعی یہ بات کہہ کر مجھے جوان کر دیا۔ میں نے تجھے گود لیا تھا، اب تیری سوچ پر فخر ہے۔ تو دین کی بیٹی ہے، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ اگلے دن باپ باوجود بیماری کے اپنی چھوٹی سی موٹر سائیکل پر قریبی زمینیں دیکھنے کے لیے نکل گیا۔ ایک مقام پر جا کر اس نے کہا، یہ جگہ کھلی ہے، سڑک کے کنارے ہے اور بستی کی بچیاں بھی پیدل یہاں آ سکیں گی۔ یہاں مسجد سے بھی فاصلہ ہے تاکہ مرد و زن کی راہ جدا رہے، یہی ٹھیک ہے۔ فائزہ اس کے واپس آنے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے، فائزہ لپک کر باہر آئی۔ ابا جی، کیسی ہے زمین؟ باپ نے ہنستے ہوئے کہا، ایسی ہے جیسے تو نے خواب میں دیکھی ہوگی۔ میں کل ہی بات کرتا ہوں اور خرید لوں گا۔ تیرا خواب اب خواب نہیں رہے گا، مدرسہ ضرور بنے گا۔ فائزہ کے اندر جیسے طوفان تھم گیا ہو۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور اس کی دعاؤں میں باپ کا سایہ سلامت رہنے کی فریاد شامل ہو گئی۔ اس کے دل میں اب ایک نئی امنگ تھی اور ایک نئی روح۔
اس کا مدرسہ، اس کی بستی اور اس کا قرآن اب ایک حقیقت بننے والا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج اپنی شدت دکھا رہا تھا، مگر اندرون خانہ ماحول اس سے بھی زیادہ تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ خالہ زبیدہ نے برآمدے میں رکھی چارپائی پر بیٹھے بیٹھے اپنے دل کی دھڑکنوں میں تیزی محسوس کی، جیسے دل کوئی اندیکھی آفت کا اعلان دے رہا ہو۔ ان کے ہاتھ میں سوئی دھاگا تھا، وہ کوئی کپڑا سی رہی تھیں، مگر دھیان بار بار دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ ان کی آنکھیں بے چینی سے کچھ ڈھونڈتی تھیں، جیسے کوئی آنے والا ہو، کوئی پیغام، کوئی خبر جس کا ابھی صرف اندازہ تھا، ثبوت نہیں تھا۔ اسی اثنا میں دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ زبیدہ چونک گئیں، دھاگے کو تکیے میں پیوست کر کے اٹھیں اور دروازہ کھولا تو سامنے نذیرہ کھڑی تھی، وہی نذیرہ جو کبھی بچپن کی ہمراز تھی، گلی کے جھگڑوں میں زبیدہ کا ساتھ دیتی تھی، کبھی کسی کا جھوٹ پکڑتی، کبھی سچ چھپاتی۔ اب بڑی عمر میں پھر وہی چہرہ، مگر آنکھوں میں کچھ اور تھا، سنجیدگی، خفگی، اور جیسے دل پر بوجھ لی آئی ہو۔ آجا نذیرہ، اندر آ، کیسی طبیعت ہے؟ زبیدہ نے اسے چارپائی پر بٹھایا۔ نذیرہ نے دائیں بائیں دیکھ کر جیسے بات کو تولنا چاہا، پھر دھیمی آواز میں بولی، زبیدہ، جو کہنے آئی ہوں وہ تجھے سننا بھی مشکل لگے گا، مگر چپ رہی تو ضمیر ملامت کرے گا۔ خالہ زبیدہ کا دل دھڑکنے لگا۔ کیا ہوا؟ صاف صاف کہہ، تجھے کوئی خواب آیا ہے کیا؟ نذیرہ نے ایک لمبی سانس لی۔ میں کل شام جب بچوں کے لیے دودھ لینے گئی تو تیرے بھائی رشید کے گھر کے سامنے سے گزری۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، آوازیں اندر سے صاف آ رہی تھیں۔ اس کا بیٹا طاہر زور زور سے بول رہا تھا، کہتا تھا، ابا، میں اس فائزہ کو اپنی بیوی بناؤں گا، چاہے جیسے بھی ہو، مجھے زمین چاہیے، وہ لڑکی نہیں، وہ تو چابی ہے خزانے کی۔ زبیدہ کا دل کانپ گیا، اس نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، اور رشید، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ ہنس رہا تھا، کہہ رہا تھا، بیٹا فکر نہ کر، بھائی کو تو میں دبا لوں گا، بیمار ہے، زمین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، فائزہ ہماری ہوئی سمجھ، اس کی ماں نہ سہی، خالہ زبیدہ کو 2 باتیں کہہ دوں گا، وہ سمجھ جائیں گی۔ یہ سنتے ہی زبیدہ کے ہاتھ سے دھاگے کا گولا نیچے گر گیا۔ اس نے اپنا دوپٹہ سنبھالا جیسے کوئی مارکا لڑنے جا رہی ہو، اور فوراً اندر آ کر فائزہ کو آواز دی جو کچن میں برتن دھو رہی تھی، فائزہ بیٹی، میرے پاس آ۔ فائزہ دوڑی آئی، اس کے ہاتھ اب بھی گیلے تھے، آنکھوں میں حیرت۔ جی خالہ؟ زبیدہ نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بیٹی دھیان سے سن، کبھی بھی رشید یا طاہر سے کوئی بات نہ کرنا، نہ ان پر بھروسہ کرنا، ان کے دل میں کچھ اور، زبان پر کچھ اور ہے۔ میں تیرے لیے مٹی کا پہاڑ بھی کھود سکتی ہوں، پر تجھے ان درندوں کے ہاتھوں میں نہیں جانے دوں گی۔ فائزہ چونک گئی۔ کیا ہوا ہے خالہ؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ زبیدہ نے اسے سینے سے لگایا۔ بس اتنا سمجھ لے کہ وہ زمین، وہ مدرسہ، وہ خواب جو تو نے ابا سے کہا تھا، وہ سب ان کی آنکھ میں کانٹے کی طرح چبھ رہے ہیں۔ وہ تیرا رشتہ نہیں، وہ تیرا حق چھیننا چاہتے ہیں۔ فائزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے خالہ کے بازو مضبوطی سے تھام لیے، جیسے وہ سہارا نہ لیں تو وہ گر جائے۔ نذیرہ چپ چاپ یہ ماں بیٹی کا سا منظر دیکھ رہی تھی، مگر اس کی خاموشی گواہی دے رہی تھی کہ دشمن دروازے پر ہے۔ اب یہ گھر جو کبھی سادگی، دعا اور محبت کا مسکن تھا، ایک ایسے وقت میں داخل ہو چکا تھا جہاں ہر بات، ہر رشتہ، ہر خاموشی ایک نیا رنگ لے چکی تھی۔ فائزہ کی دعاؤں میں اب صرف خواب کی تکمیل نہیں تھی، بلکہ دشمنوں سے بچاؤ بھی تھا۔ اگلے دن آسمان پر سورج نیم دھوپ میں ڈوبا ہوا تھا، گھر کی دہلیز پر چمچماتی روشنی کی کرنیں پڑ رہی تھیں، گویا قدرت نے خوشی کا لباس اڑا دیا ہو۔ فائزہ کے والد آج ہی وہ زمین خرید کر واپس آئے تھے جو فائزہ کے دینی مدرسے کے خواب کو تعبیر دینے والی تھی۔ خالہ زبیدہ نے چینی میں چمچ بھر بھر کر ڈالی تھی اور فائزہ کو آواز دی تھی، بیٹا، جا کے گڑ کی ڈلی بھی لے آ، تیرا ابا آیا ہے، آج گھر میں میٹھا ہونا چاہیے، یہ خوشی کم نہیں۔ فائزہ دوپٹہ سنبھالتی، آنکھوں میں خوشی کے جگنو لیے بھاگی تھی، اور واپسی پر جب وہ پلیٹ میں گڑ رکھ کر اپنے ابا کے آگے آئی تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن اور خاموشی تھی۔ فائزہ نے ہاتھ بڑھایا، ابا یہ دیکھیں، آپ کی بیٹی کے خواب کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی، آپ کا سایہ رہے گا تو دیواریں بھی اٹھیں گی اور چھت بھی۔ فائزہ کے والد مسکرائے تو تھے، مگر مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے ہوں۔ اچانک دروازے پر رشید آ گیا، بغل میں ایک چھوٹا سا رومال، چہرے پر بناوٹی اپنائیت، آنکھوں میں کچھ اور۔ بھائی سلام، ایک ضروری بات کرنی ہے، آؤ باہر چلیں، تھوڑی دیر چائے پیتے ہیں۔ فائزہ کے والد نے خالہ کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولے، یہیں کہہ لو کیا بات ہے۔ رشید نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا۔
یہاں نہیں بھائی جان، باہر بیٹھ کر بات کریں گے، یہ گھر کی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر ہی کی تو بات ہے، آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ خالہ زبیدہ نے کچھ کہنا چاہا مگر فائزہ کے والد نے خالہ کے اشارے کو نظر انداز کرتے ہوئے آہستہ آہستہ چپل پہنی، کمر سیدھی کی اور رشید کے ساتھ باہر نکل گئے۔ فائزہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی چھوٹے دل سے کچھ بڑا محسوس کر رہی تھی۔ رشید کا یوں آنا، بات کو الگ لے جانا اور ابا کا چپ چاپ چلے جانا کچھ تو غلط تھا۔ رات کا وقت تھا، اندھیرے نے پورے گھر کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ ایک پرانا فانوس ہولے ہولے جھول رہا تھا جیسے ہواؤں کو سن کر خوف زدہ ہو۔ جب فائزہ کے والد واپس آئے تو ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے گہرے ہو چکے تھے، چہرہ زرد اور چلنے میں لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ وہ بغیر کسی سے بات کیے اندر کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ فائزہ ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ ابا کچھ کھائیں گے؟ انہوں نے سر ہلایا۔ نہیں بیٹی، بس ذرا تھکن ہے، سو لوں۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کی سانسوں میں کھچاؤ آتا گیا۔ فائزہ نے پانی پلانا چاہا تو ان کے لب خشک تھے، نبض ڈولتی اور پسینے کے قطرے ماتھے پر چمکنے لگے۔ خالہ زبیدہ بھاگی، ہمسایوں کو بلایا، حکیم کو لانے گئی، مگر جیسے جیسے منٹ گزرتے گئے فائزہ کے ابا کا جسم بے جان ہوتا گیا۔ نہیں ابا، فائزہ چیخ پڑی، ابھی تو مدرسے کی زمین خریدی تھی آپ نے، ابھی تو میں نے خواب دیکھنا شروع کیا تھا ابا، مجھے تنہا نہ چھوڑیں۔ خالہ زبیدہ نے فائزہ کو باہوں میں لے لیا مگر ان کے اپنے آنسو بہہ رہے تھے۔ صبر کرو بیٹی، اللہ کی رضا۔ مگر فائزہ اب صبر سے آگے نکل چکی تھی۔ اس کی آنکھیں رشید کے چہرے کو ذہن میں لا رہی تھیں۔ چائے پر لے جانا، بات گھر سے باہر کرنا اور ابا کی اچانک موت، یہ سب قدرتی نہیں تھا، وہ زہر تھا، سازش تھی اور نشانہ وہ خود تھی۔ خالہ یہ قدرتی موت نہیں تھی، یہ میرے مدرسے کے خواب کا قتل تھا۔ خالہ زبیدہ کچھ لمحوں تک چپ رہیں، پھر آہستہ سے بولی، مجھے بھی کچھ ایسا ہی شک ہے فائزہ بیٹی، مگر ابھی تو ہم بے بس ہیں، ہمیں ہمت سے چلنا ہوگا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں تو کمزور ہو، لیکن تو نہیں ہوگی۔ جنازے کے دن رشید سب سے آگے کھڑا تھا، کندھا دینے کی آڑ میں سر جھکائے، مگر فائزہ کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ صرف یتیم نہیں ہوئی بلکہ اب دشمنوں کے نرغے میں بھی آ چکی ہے۔ رات کی تنہائی میں جب گھر کے در و دیوار پر سکوت کا قبضہ ہوتا ہے، جب ہوا بھی دھیرے سے سانس لیتی ہے، تب وہ خاموشی سب سے زیادہ چیختی ہے جو کسی دکھ کی علامت بن کر پھیلتی ہے۔ فائزہ کے گھر میں وہی خاموشی ٹھہر گئی تھی۔ دروازے کا پردہ بھی ہلتا تو وہ چونک جاتی، خالہ زبیدہ کی آہٹ سنتی تو دل دھڑکنے لگتا۔ باپ کا سایہ ختم ہو چکا تھا اور اب ہر طرف اندیشے تھے۔ دفن کے تیسرے دن رشید کا پھر سے آ جانا خالہ زبیدہ کو بھی پریشان کر گیا۔ وہ دروازے پر آ کر بلا اجازت اندر چلا آیا، ماتھے پر غم کا جالی سایہ، ہاتھ میں تسبیح جیسے ولی اللہ ہو، اور آنکھوں میں وہی لالچ جو پہلے دن سے چمک رہا تھا۔ فائزہ بیٹی کہاں ہے؟ اس نے گھومتے ہوئے آنکھوں سے گھر کا جائزہ لیا۔ خالہ زبیدہ نے سختی سے کہا، وہ اندر ہے، آرام کر رہی ہے، تمہیں کچھ کہنا ہے تو مجھ سے کہو۔ رشید مسکرایا لیکن وہ مسکراہٹ ایسی تھی جیسے سانپ کے منہ میں دودھ۔ آپ سے کیا پردہ خالہ زبیدہ، اب بھائی جان کی جائیداد ہے، اس کا کوئی اور وارث تو ہے نہیں، بیٹی ہی ہے اور ہم بھی تو سگے ہیں، خون کے رشتے۔ اگر طاہر سے اس کا رشتہ جوڑ دیا جائے تو سب کچھ خاندان میں رہے گا، آپ کے بھی کام آئے گا، ہم بھی سنبھال لیں گے بیٹی کو۔ خالہ زبیدہ جیسے زمین میں گڑ گئی، آنکھیں تیز ہو گئیں اور آواز میں لرزش آ گئی۔ بیٹی کوئی بکری ہے یا جائیداد کا سامان؟ نہیں خالہ، یہ تو سمجھداری کی بات ہے، ہم آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں۔ طاہر کا مزاج آپ کو معلوم ہے تھوڑا سخت ہے، مگر اب سدھر رہا ہے۔ تبھی فائزہ دروازے کے پیچھے سے باہر نکلی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں مگر چہرہ پتھر جیسا۔ چچا، میرے ابا مرے نہیں، قتل کیے گئے ہیں، اور آپ جیسے لوگ ہی قاتلوں کی صف میں کھڑے تھے۔ رشید کا رنگ بدل گیا۔ کیا بکواس ہے، میں تمہارے ابا کا بھائی ہوں۔ نہیں، آپ لالچی ہیں، جائیداد کے بھوکے۔ میرے ابا کو آپ نے اپنے بیٹے کے لیے راستے سے ہٹایا، آپ جانتے تھے وہ میری شادی زبردستی نہیں کرے گا، اس لیے اسے مٹا دیا۔ رشید غصے سے آگے بڑھا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ مگر خالہ زبیدہ دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی، دونوں ہاتھ پھیلائے۔ ہاتھ لگایا نا بچی کو تو یہی محلہ تمہیں تھوکتا ہوا دیکھے گا، تمہارے کالے کرتوت اب نہیں چھپیں گے۔ رشید دانت پیستا ہوا پیچھے ہٹا۔ یاد رکھنا، تم دونوں اکیلی ہو، اب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا تمہارا۔ اور وہ دروازہ زور سے پٹخ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد خالہ زبیدہ نے کانپتی ہوئی فائزہ کو سینے سے لگا لیا۔ بیٹی، اب صرف حوصلہ بچا ہے ہمارے پاس،
اور وہ ہمیں دنیا سے لڑنے کے لیے کافی ہوگا، مگر اب ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا ہوگا۔ فائزہ نے آنسو پونچھے۔ خالہ، ہم اپنے ابا کے قاتل کو قانون سے نہیں روک سکتے شاید، لیکن میں مدرسہ بناؤں گی، اس زمین پر علم اگاؤں گی اور اس چراغ سے اتنی روشنی پھیلاؤں گی کہ ان کا ظلم جل کر راکھ ہو جائے گا۔ رات کی سیاہی ابھی مکمل چھٹنے نہ پائی تھی۔ فجر کی اذان کی صدا دور دور سے سنائی دے رہی تھی اور فائزہ نیم غنودہ سی بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ باپ کی موت کا صدمہ ابھی ذہن پر تازہ تھا۔ آنکھیں بند کرنے پر ان کا چہرہ سامنے آ جاتا، وہ آنکھیں جو آخری وقت میں پتھرا گئی تھیں، وہ لب جو کچھ کہنا چاہتے تھے مگر خاموش رہ گئے تھے۔ خالہ زبیدہ اس کے سرہانے بیٹھی تھیں، رات بھر جاگتی رہیں جیسے ہر قدم پر اس کی محافظ ہوں، مگر آج صبح کچھ الگ سا تھا۔ جب فائزہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں غیر فطری خاموشی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خالہ کہاں تھیں؟ وہ جو ہر دن اذان سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھتیں، اسے جگاتیں۔ وہ کمرہ خالی تھا، بستر سلیقے سے بچھا ہوا تھا جیسے کوئی وہاں تھا ہی نہیں۔ خالہ، اس نے آہستہ سے پکارا، پھر زور سے، خالہ زبیدہ۔ پورے گھر میں سکوت کا عالم۔ برتن بھی ویسے ہی رکھے تھے جیسے رات کو رکھے گئے تھے۔ دروازے کھلے تھے مگر کسی کے قدموں کی چاپ نہ تھی۔ اچانک دل میں ایک چوٹ لگی۔ فائزہ کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا۔ نہیں خالہ زبیدہ ایسے نہیں جا سکتی۔ وہ باہر دوڑی، گلی میں جھانکا۔ پڑوسیوں کے دروازے بند تھے، دکانوں پر صفائی ہو رہی تھی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا جیسے کوئی بھاری آندھی اس کی چھاتی پر بیٹھ گئی ہو۔ محلے کی ایک عورت سلیمہ جو اکثر زبیدہ بی بی کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی، گھر کے قریب ہی ملی۔ بیٹی، صبح ہی ایک گاڑی آئی تھی، 2 آدمی تھے، خالہ کو ساتھ لے گئے۔ میں سمجھی شاید کسی رشتہ دار نے بلایا ہو۔ خالہ کہہ رہی تھی کہ کچھ ضروری کام ہے۔ فائزہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کچھ بتایا نہیں؟ خالہ نے کچھ کہا آپ سے؟ سلیمہ نظریں چرا کر بولی، نہیں، بس اتنا کہا کہ بس ابھی جا رہی ہوں، پر مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ فائزہ نے وہیں گلی کے بیچ میں کھڑے ہو کر اپنی نبضیں سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ اب تنہا تھی، باپ جا چکا تھا اور اب خالہ۔ دل نے صاف کہا، یہ خالہ کی مرضی سے نہیں ہوا، یہ رشید چچا کی ہی چال ہے۔ اسی نے خالہ کو ہٹایا جیسے ابا کو ہٹایا تھا۔ وہ جانتا تھا خالہ میری ڈھال ہے، اب میں اکیلی ہوں، لاوارث۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے ٹک گئی جیسے صدمے کا دوسرا وار سہ نہ پائی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ گھر واپس آئی اور سب دروازے بند کر کے بیٹھ گئی۔ آنکھیں بند کی تو خالہ کی وہ باتیں یاد آئیں جو ہمیشہ اسے حوصلہ دیتی تھی۔ بیٹی، یاد رکھ، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ اب وقت آ چکا تھا جب فائزہ کو اپنی حفاظت خود کرنی تھی۔ خالہ چلی گئی تھی مگر ان کی دعائیں اس کے گرد حصار بن گئی تھیں۔ فائزہ کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے بلکہ ایک ٹھوس عزم تھا۔ اس نے قرآن شریف کھولا، وہی جو ابا نے بچپن میں لے کر دیا تھا، اور پہلا صفحہ کھولا۔ اس کے لبوں سے آہستہ آہستہ سورہ یاسین نکلنے لگی، جیسے وہ اپنے دل کو سمجھا رہی ہو اور عالم کو بتا رہی ہو کہ وہ ٹوٹ سکتی ہے مگر بکھرے گی نہیں۔ گھر کا ماحول اب ویسا نہ رہا تھا جیسا باپ کی زندگی میں تھا۔ ایک وقت تھا جب فائزہ اذان کے وقت اٹھتی، قرآن سناتی، خالہ زبیدہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی اور شام کو صحن میں بیٹھ کر باپ کے ساتھ چائے پیتی۔ اب وہی صحن سنسان تھا، دیواریں خاموشی سے ظلم کا ماتم کر رہی تھیں، اور فائزہ وہ ایک ایسی معصوم کلی تھی جس پر خزاں کی آندھیاں مسلط ہو چکی تھیں۔ چچا رشید اب کھلے عام گھر میں آنے لگا تھا، دروازہ کھٹکھٹائے بغیر داخل ہو جاتا جیسے یہ گھر اس کی ملکیت ہو۔ فائزہ کو اس کی آنکھوں کا زاویہ، اس کی باتوں کا لہجہ اور ہر قدم پر چھپے ارادے صاف محسوس ہوتے تھے۔ ایک دن جب وہ صحن میں جھاڑو دے رہی تھی، رشید اندر آیا۔ بیٹی فائزہ، اس نے ہاتھ روک کر سر اٹھایا، کوشش کی کہ چہرے سے جذبات ظاہر نہ ہوں مگر دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی۔ جی چچا؟ رشید آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا۔ بیٹی، اب تو تم جانتی ہو حالات کیسے ہیں۔ تمہارے ابا نے زمین خریدی تھی، وہ بھی ابھی کاغذوں میں ہے، اور ابا کی جائیداد، سب کچھ تمہارے نام ہے، مگر تم تنہا ہو۔ عورت اکیلی کب تک سنبھال سکتی ہے؟ وہ رک گیا، پھر نظریں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے بولا، طاہر سے نکاح کر لو، وہ تمہارا خیال رکھے گا، گھر بھی سنبھال لے گا اور جائیداد بھی اپنے خاندان میں ہی رہے گی۔ فائزہ کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس نے جھاڑو ایک طرف رکھا اور دیوار کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ چچا، میں ابھی اس قابل نہیں ہوں، اور طاہر، وہ تو… طاہر کیا؟ رشید کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، آواز بلند ہو گئی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے ابا کی خاطر بول رہا ہوں، خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا، طاہر اندر داخل ہوا۔
نشے میں جھومتا، سگریٹ ہاتھ میں، گندی زبان لیے۔ ابا میں کہتا ہوں زیادہ باتوں میں نہ پڑو، سیدھی طرح بول دو اس لڑکی کو، نکاح کرے ورنہ ہم سے برا کوئی نہ ہوگا۔ فائزہ پیچھے ہٹ گئی جیسے سانپ سامنے آ گیا ہو۔ طاہر اس کے قریب آیا، آنکھوں میں وحشت تھی۔ بچپن سے تیرا ارمان تھا، اب اگر تو نہیں مانی تو یاد رکھ اس گھر میں تجھے قبر بنا دیں گے۔ فائزہ کی سانسیں اکھڑنے لگی، ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی رہی مگر ہمت نہ توڑی۔ مجھے میرے رب پر بھروسہ ہے، جو عورت یتیم ہو، بے سہارا ہو، اللہ اس کا ولی ہوتا ہے۔ رشید نے دانت پیستے ہوئے طاہر کو پیچھے رہنے کا اشارہ کیا۔ چلو یہاں سے، یہ لڑکی اب ضد پر ہے، مگر ہم اس کا علاج جانتے ہیں۔ وہ دونوں چلے گئے مگر ان کے قدموں کی گونج، ان کی نگاہوں کا زہر اور ان کی نیت کی بدبو فائزہ کی گھر کی فضا میں ٹھہر گئی۔ رات بھر وہ جاگی رہی، قرآن کی آیات پڑھتی رہی اور سوچتی رہی کہ خالہ کہاں ہوں گی، کس حال میں ہوں گی۔ وہ جانتی تھی خالہ کو اٹھوانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اکیلی رہ جائے اور چچا اپنی مرضی مسلط کرے۔ اب فائزہ کا دل وہی درسگاہ بننے کے خواب سے نہیں، اپنے وجود کو بچانے کے جہاد سے لبریز ہو چکا تھا۔ دل چاہا چیخ چیخ کر آسمان سے فریاد کرے مگر آوازیں اندر ہی دب گئیں۔ یا اللہ تو گواہ رہنا، میں بے سہارا ہوں لیکن کمزور نہیں۔ رات کا وہ پہر جب چاند بھی بادلوں کے پیچھے جا چھپا تھا، جب اندھیرے دیواروں سے لپٹ کر گھر کو خاموشی کے کفن میں لپیٹ چکے تھے، اسی پہر فائزہ سجدے میں تھی۔ وہ قالین نہیں تھا، وہ اس کی آخری جائے پناہ تھی، ایک ایسی چھت کے نیچے جہاں انسان نہیں صرف خدا سنتا ہے۔ آنسوؤں کی لڑی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، ماتھا زمین سے چمٹا تھا اور دل چیخ چیخ کر رب کو پکار رہا تھا۔ یا اللہ میرے مالک تو ہی میرا سہارا ہے، میرا باپ، میری ماں، میری خالہ سب چھن گئے۔ یا رب مجھ پر یہ کیسا وقت آیا ہے، جنہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا انہیں مجھ سے چھین لیا گیا۔ اس کی سسکیوں میں وہ شدت تھی جیسے سینہ پھٹ جائے گا، ہر آہ تسبیح کے دانوں پر رکتی اور ہر دانہ اس کے دکھ کی کہانی بنتا جا رہا تھا۔ وہ پل پل خود کو اس رب کی دہلیز پر ڈالے جا رہی تھی جسے وہ بچپن سے یاد کرتی آئی تھی۔ آج وہی رب اس کا واحد سہارا رہ گیا تھا۔ میرے مولا تو جانتا ہے میں کیسی ہوں، تو جانتا ہے میں کس ماحول میں پلی بڑی، تو جانتا ہے میری نیت، میرے خواب۔ یا اللہ تو نے میرا دل طیب بنایا، تو نے مجھے قرآن عطا کیا، تو نے مجھے دین کی محبت دی۔ آج میری حیا پر ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، میرے وجود کو روندنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ وہ لرز گئی جیسے لفظوں نے بھی اس کا دکھ محسوس کیا ہو۔ اس کا بدن سجدے میں کانپ رہا تھا مگر اس کے اندر ایک عزم جنم لے رہا تھا۔ اس نے ہچکیوں کے بیچ سر اٹھایا، ہاتھ اٹھائے، آنکھیں نم تھیں مگر نظریں روشن ہو چکی تھیں۔ یا اللہ اگر میرے لیے دنیا میں کوئی در کھلا ہے تو وہ تو ہی کھولے گا، اگر میرے لیے کوئی ہم نوالا، کوئی ہمدرد باقی ہے تو ہی بھیجے گا۔ یا رب مجھ پر ایسا کرم فرما کہ میری حیا سلامت رہے، میری غیرت بچی رہے، میری عزت محفوظ ہو، میں جھکنے والوں میں نہیں تیری راہ میں جھکنے والی بنوں۔ دعا کے دوران اس کے الفاظ لرزتے رہے تھے مگر ان کی گہرائی صدیوں پر بھاری تھی۔ فائزہ کی حالت اس ماں کی مانند تھی جو اپنے لختے جگر کی موت پر بین نہیں کرتی بلکہ خاموشی سے قبروں پر پانی ڈال کر لوٹ آتی ہے۔ اس کی خاموشی چیخوں سے بلند تھی، اس کی دعا آسمانوں تک گئی، اس کا سجدہ رب کے سامنے قبولیت کا راستہ بن چکا تھا۔ رات کے آخری پہر جب اذان کی ہلکی صدا دور کسی مسجد سے ابھری، اس کے ہونٹوں پر پہلا تبسم ابھرا۔ اللہ اکبر، وہ دھیمی آواز میں بڑبڑائی۔ واقعی اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اسے لگا جیسے رب نے اس کی سنی ہو، جیسے فرشتے اس کے گرد کچھ ہلکا بنا چکے ہوں، جیسے کسی اندھے کی مخلوق نے اس پر رحمت کی چادر تان دی ہو۔ وہ اٹھی، کمزور قدموں سے وضو کیا، آنکھوں سے آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے مگر دل کی زمین پر ایک بیج بویا جا چکا تھا، امید کا بیج۔ گھر میں خاموشی تھی، بس پرانی دیواروں سے ٹپکتی بے بسی اور صحن میں گرتے سوکھے پتے اس ویرانی کے گواہ تھے جو فائزہ کے اندر بھی اتر چکی تھی۔ دن چڑھ رہا تھا، سورج کی روشنی میں وہ نرمی نہ تھی جو کسی خوشگوار دن کا پتہ دیتی۔ اچانک دروازے پر ایک کمزور سی دستک ہوئی۔ فائزہ چونکی، وہ دنوں سے کسی اجنبی کی آہٹ سے ڈرتی تھی۔ احتیاط سے اس نے دروازے کی درز میں سے باہر جھانکا۔ سامنے ایک اجنبی شخص زخمی حال میں کھڑا تھا، اس کے چہرے پر خاک اور خون، آنکھوں میں اضطراب اور ہونٹوں پر بس ایک مدھم سی فریاد تھی، پانی۔ فائزہ نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ وہ نوجوان لڑکھڑاتا ہوا اندر گرا، اس کی قمیض سینے سے پھٹی ہوئی تھی، کندھے پر گہرا زخم تھا اور دائیں ہاتھ سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ فائزہ کا دل دہل گیا مگر اس کی تربیت،
اس کی ماں جیسی خالہ زبیدہ اور اس کے باپ کی شفقت اسے سکھا چکی تھی کہ انسانیت سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ 1 منٹ رکیں، میں ابھی پانی اور مرہم لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے اندر گئی، ایک چھوٹے سے لوٹے میں پانی لائی اور کپڑا گیلا کر کے اس کے چہرے پر پھیرنے لگی۔ اجنبی نے کچھ دیر بعد آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظر فائزہ پر پڑی تو وہ لرز گیا۔ مجھے پناہ چاہیے، میں بھاگ رہا ہوں، دشمن میرے پیچھے ہیں، اگر آپ نے مجھے باہر نکالا تو میں مارا جاؤں گا۔ جب تک زخم بھر نہ جائیں مجھے یہیں چھپا لیں۔ فائزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں مگر چہرے پر وہی پرسکون نرمی۔ آپ آرام سے لیٹ جائیں اور فکر نہ کریں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ اسے سہارا دے کر گھر کے پچھلے کمرے میں لے گئی جو برسوں سے بند پڑا تھا۔ چھت سے کچھ ڈالے لٹک رہے تھے، فرش پر گرد جمی ہوئی تھی مگر دروازہ مضبوط تھا اور کھڑکی اندر سے بند ہو سکتی تھی۔ فائزہ نے بستر بچھایا، پنکھا رکھا اور فوراً مرہم پٹی کرنے بیٹھ گئی۔ اس نے خاموشی سے اس کے زخم صاف کیے، کپڑے کی پٹی سے خون کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ کا نام؟ وہ کچھ جھجک کے ساتھ بولی۔ یوسف۔ کیا آپ کا گھر یہاں آس پاس ہے؟ نہیں، میرا تعلق دور کے علاقے سے ہے، کچھ طاقتور لوگ میرے پیچھے لگے ہیں۔ میں نے ان کے ظلم کے خلاف آواز بلند کی، اب وہ مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ فائزہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ وحشت تھی نہ فریب، بس ایک سچائی جو درد کے ساتھ جھانک رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر صرف اتنا کہا، میں آپ کی حفاظت کا وعدہ تو نہیں کرتی مگر جب تک میری دعائیں اور ہمت ساتھ ہیں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ یوسف کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ پہلی بار کسی کے سامنے کمزور ہوا تھا۔ وہ جو مردوں کی بستی میں اپنوں کے ہاتھوں زخمی ہوا تھا آج ایک تنہا لڑکی کے ہمدرد دل میں پناہ پا رہا تھا۔ رات کو فائزہ نے اسے ہلکی سی کھچڑی دی، دوا دی اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ یہ کمرہ آج سے آپ کا ہے اور راز بھی۔ پھر وہ اپنے سجدے میں جا بیٹھی۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ جو تیرے نام پر میں نے اس در کو کھولا ہے اسے اپنی امان میں رکھ، اور اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو مجھے محفوظ رکھ، اگر سچا ہے تو میری خدمت کو قبول فرما۔ اگلی رات سرد تھی اور خاموشی کسی بھاری لحاف کے مانند فائزہ کے گھر پر چھائی ہوئی تھی۔ پرانے پنکھے کی گھوں گھوں، دیوار پر لٹکی گھڑی کی سوئیاں اور کہیں دور کتے کے بھونکنے کی آواز، سب کچھ ایسا لگتا تھا جیسے کائنات سانس روکے فائزہ کے اگلے قدم کا انتظار کر رہی ہو۔ فائزہ نے معمول کے مطابق یوسف کے لیے کھچڑی بنائی، گرم پانی اور دوا ساتھ لی اور پیچھے کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر آج قدموں میں ایک ہچکچاہٹ تھی۔ شاید دل میں کوئی سوال تھا یا اس خاموش اجنبی کے چہرے پر چھپے درد کے پیچھے کی کہانی جاننے کی بے چینی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو یوسف جاگ رہا تھا، دیوار سے ٹیک لگائے۔ زخموں کی شدت کچھ کم ہوئی تھی مگر چہرے پر ایک اور طرح کا بوجھ تھا، جیسے وہ نہ صرف جسم میں بلکہ اپنی یادوں کے زہر میں بھی جل رہا ہو۔ طبیعت کیسی ہے آج؟ فائزہ نے نرم لہجے میں پوچھا۔ یوسف نے خاموشی سے سر ہلایا۔ آپ نے دوا لی تھی نا؟ ہاں، آپ جیسا درد سے نڈھال شخص بھی اگر مجھ پر اعتبار کرے تو شاید میں اس قابل ہوں کہ سچ سن سکوں۔ یہ جملہ یوسف کے دل میں گونج گیا۔ اس نے سر جھکایا اور چند لمحے بعد دھیرے دھیرے اپنی کہانی سنانے لگا۔ میرا نام یوسف ابراہیم ہے، میں ایک مقامی مدرسے میں استاد تھا۔ وہاں کے نظام میں کرپشن، ظلم اور طالب علموں کے ساتھ غیر انسانی سلوک دیکھ کر میں نے سوال اٹھایا۔ پہلے مجھے نظر انداز کیا گیا، پھر دھمکیاں ملیں، اور پھر ایک دن جب میں نے علاقے کے خطیب کے خلاف عدالت میں جانے کا اعلان کیا تو میری موت کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک رات جب میں اپنے کمرے میں تھا مجھ پر حملہ کیا گیا۔ اللہ نے بچا لیا، میں زخمی حالت میں بھاگتا رہا اور آخر کار اس ویران علاقے میں آپ کے دروازے تک پہنچ گیا۔ فائزہ نے خاموشی سے پوری بات سنی۔ اس کے چہرے پر نہ تعجب تھا نہ خوف، صرف ایک گہرا دکھ۔ تو آپ بھی انہی لوگوں کی طرح ظلم کے ہاتھوں بے گھر ہوئے ہیں جیسے میں؟ یوسف نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ؟ فائزہ کی آنکھوں میں درد کی جھیلیں لرزنے لگیں۔ میرے والد کا قتل میرے چچا نے کیا تاکہ وہ میرے مدرسے کے خواب کو دبا سکیں اور ساری زمین ہتھیا سکیں۔ میری خالہ کو بھی اغوا کروا لیا۔ اب مجھے تنہا کر کے وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے بیٹے سے نکاح کر لوں تاکہ میرے باپ کی جائیداد ان کے ہاتھ آ جائے۔ یوسف کچھ لمحے خاموش رہا، جیسے اندر کچھ ٹوٹا ہو۔ ہم دونوں کو کسی اور نے نہیں، اپنوں نے بے گھر کیا ہے۔ فائزہ نے آنکھوں کی نمی صاف کی اور جیسے دل سے ایک گہرا فیصلہ کر لیا۔ جب تک آپ کا زخم بھر نہ جائے، جب تک آپ کا دشمن آپ کے پیچھے ہے، اور جب تک مجھے اپنے خواب کی حفاظت کرنی ہے، ہم دونوں اس خاموش گھر میں ایک دوسرے کے ہمراز بنے رہیں گے۔ یوسف کی آنکھوں میں ایک نمی سی چھا گئی۔ اگر میں جی گیا تو آپ کا خواب صرف خواب نہیں رہے گا،
فائزہ نے پہلی بار دل سے مسکرا کر کہا، میں خواب دیکھتی ہوں اور دعا کرتی ہوں ایک دن خواب بھی سچ ہوں گے اور دعائیں بھی۔ رات کے سناٹے میں جب فائزہ سجدے سے اٹھی دل کچھ مطمئن تھا۔ یوسف دوسرے کمرے میں تھا اور گھر کی فضا میں کچھ عجیب سی سکون کی لہر تھی، جیسے دعا قبول ہو چکی ہو، مگر تقدیر کو چین کہاں۔ عین اسی وقت دروازہ زور سے پیٹا گیا۔ فائزہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کھڑکی سے جھانکا تو طاہر چہرے پر غصے کی لالی لیے 2 آدمیوں کے ساتھ باہر کھڑا تھا۔ دروازہ کھولو فائزہ، طاہر چیخا، مجھے پتا ہے تم نے کسی کو پناہ دی ہے۔ فائزہ پیچھے ہٹی مگر طاہر نے دروازہ توڑ دیا۔ 2 مرد اندر گھس آئے۔ یوسف جیسے ہی دروازے پر آیا طاہر نے اس پر حملہ کر دیا، ہاتھ میں چھری تھی۔ آج تیری کہانی ختم، طاہر دھاڑا، مگر جیسے ہی چھری یوسف کے جسم کے قریب آئی ایک زوردار روشنی سی پھیلی۔ یوسف کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس کا وجود لمحے بھر کو بلند ہوا اور طاہر کے ہاتھ سے چھری گر گئی، جیسے کسی انجانی طاقت نے اسے ہوا میں اچھال کر دیوار سے دے مارا ہو۔ طاہر تڑپنے لگا، اس کے ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ فائزہ دم بخود کھڑی تھی، آواز حلق میں اٹکی ہوئی۔ یہ کیا تھا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بولی۔ یوسف نے آہستہ سے رخ موڑا، آواز میں گہرائی اور درد تھا۔ میں انسان نہیں ہوں فائزہ، میں جن ذات ہوں، ایک ایسی مخلوق جو انسانوں کے درمیان رہتی ہے، ان جیسی شکل، ان جیسے جذبات، مگر طاقت ہماری ازل سے مختلف ہے۔ میں تمہارے دروازے پر اتفاق سے نہیں آیا تھا، تمہاری دعا نے مجھے کھینچا تھا، میں تمہیں تمہارے رب کے حکم سے پکارا گیا ہوں۔ فائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یوسف نے قدم آگے بڑھایا مگر ادب سے فاصلہ رکھا۔ میں تمہارا محافظ ہوں، مگر انسانوں میں رہتے رہتے میں نے انسانوں کی کمزوری بھی اپنا لی ہے، اسی لیے زخمی بھی ہو گیا کیونکہ میں نے اپنی طاقت دیر سے استعمال کی۔ فائزہ نے لرزتے ہوئے کہا، کیا تم میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے آئے ہو؟ یوسف کی آنکھوں میں چمک تھی۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تمہارے خواب، تمہارے محافظ اور تمہاری دعاؤں کا جواب بن کر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ فائزہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ چاندنی رات کا منظر تھا اور پورا گاؤں خاموش تھا۔ فائزہ جو کہ ابھی تک یوسف کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، گھر کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ یوسف کی موجودگی ایک پراسرار سکون کے ساتھ تھی، جیسے وہ صرف ایک مخلوق نہ ہو بلکہ وہ خود ایک محافظ بن کر آیا ہو۔ اس رات فائزہ کے دل میں نئے جذبات اور سوچیں پنپ رہی تھیں۔ تم کیا کرنے والے ہو اب؟ فائزہ نے یوسف سے پوچھا، جس کے بارے میں اب اس کا دل بے حد متجسس تھا۔ یوسف نے نرم لہجے میں جواب دیا، جو تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، وہ تمہیں تکلیف دے رہے ہیں، میں انہیں سزا دوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہے۔ فائزہ نے حیرت سے پوچھا، کیسا فیصلہ؟ تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تمہاری زندگی میں اب وہ چچا اور طاہر جیسے لوگ نہیں آئیں گے۔ تمہارا خواب تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن تمہیں ان کے ظلم سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ فائزہ کی آنکھوں میں عزم تھا۔ مجھے ان سے آزادی چاہیے اور مجھے میرا مدرسہ چاہیے۔ یوسف نے سر ہلا کر کہا، تمہاری آزادی اور تمہارا مدرسہ اب تمہارے لیے میری ذمہ داری بن چکا ہے۔ یوسف نے اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کیا اور رات کی خاموشی میں چچا رشید اور طاہر کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ وہ دونوں شہر کے باہر ایک ہوٹل میں چھپے ہوئے تھے، جہاں وہ اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے ملاقات کر رہے تھے۔ یوسف نے فائزہ کو بتایا کہ وہ انہیں تکلیف دے کر ان کے دلوں میں خوف پیدا کرے گا تاکہ وہ پھر کبھی فائزہ کو تنگ نہ کریں۔ چچا رشید اور طاہر جب اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، اچانک ایک خوفناک ہوا کا جھونکا آیا اور کمرہ اندھیروں میں ڈوب گیا۔ طاہر نے خوفزدہ ہو کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ چچا رشید بڑبڑاتے ہوئے اٹھے، یہ تو کچھ اور ہے، ہم کہیں پھنس گئے ہیں۔ اسی وقت یوسف کا وجود ان کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ رنگ کی چمک تھی اور اس کا جسم ہوا میں معلق تھا۔ اس نے اپنی طاقت سے ان دونوں کو جکڑ لیا۔ تمہارا ظلم، تمہاری جائیداد کی حوث اور تمہاری دہشت گردی کا آج حساب ہوگا۔ یوسف کی آواز میں گہرائی تھی۔ چچا رشید اور طاہر خوف سے لرز رہے تھے اور طاہر نے کانپتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ تمہارا ظلم فائزہ اور اس کے والدین کے ساتھ تھا۔ تم نے ایک بے گناہ لڑکی کو اپنی حوث کا شکار بنایا۔ آج تمہیں تمہاری سزا ملے گی، یوسف نے کہا، اور اس کے بعد دونوں کی نظریں چمکی۔ یوسف نے اپنی طاقت سے ان کے دلوں میں خوف پیدا کیا۔ رشید اور طاہر زمین پر گر گئے اور ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ زندگی بھر فائزہ کے سامنے آ کر اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکے۔ چچا اور طاہر کو سزا دینے کے بعد یوسف نے فائزہ سے کہا کہ اب وہ اپنے خواب کی تکمیل کر سکتی ہے۔ اس نے اپنی تمام توانائی سے وہ زمین خریدی جو فائزہ کے والد نے اس کے لیے منتخب کی تھی۔ وہ زمین اب مدرسے کے لیے وقف ہو چکی تھی۔
فائزہ نے یہ منظر دیکھا کہ وہی زمین جو کبھی اس کے والد نے خریدی تھی آج اس کے ہاتھوں میں ہے، اور اب وہاں قرآن پڑھنے والی لڑکیاں بیٹھ کر اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے جا رہی تھیں۔ یہ مدرسہ تمہارے والد کا خواب تھا اور یہ تمہارا خواب ہے فائزہ۔ تمہیں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے کبھی خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، یوسف نے کہا۔ فائزہ کی آنکھوں میں اشکوں کی ایک لہر تھی، مگر اس کا دل سکون سے بھر چکا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور ایک دعا کی کہ اللہ اس کا راستہ ہمیشہ روشن رکھے۔ وہ دونوں گھر واپس آئے تو خالہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔ انہوں نے فائزہ کو گلے لگا لیا اور یوسف کو بھی دعائیں دیں۔ یوسف نے ہی انہیں چھڑایا تھا اور ساری حقیقت بتائی تھی کہ وہ کون ہے۔ خالہ نے یوسف اور فائزہ کا نکاح پڑھوا دیا اور وہ دونوں مل کر وہ مسجد اور مدرسہ چلانے لگے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔